بنام خداوند پروردگار رحیم و کریم و ستار و غفار۔ اللہ رب العزت کے نام پاک سے شروع کرتا ہوں جو رحیم و کریم بھی ہے، ستار و غفار بھی ہے۔ آج میرے بیان کا عنوان ہے بسم اللہ کے اسرار و رموز اور اس کے نکات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ کے متعلق چند باتیں غور طلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بسم اللہ کا تعلق اعوذ باللہ سے ہے، اور بسم اللہ میں کون کون سے نکات پائے جاتے ہیں، اور بسم اللہ کے کیا کیا فضائل اور فوائد ہیں، اور اس کے متعلق فقہی مسائل کیا ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے کرم سے اس ویڈیو کے بعد بسم اللہ کے تمام موضوعات پر ویڈیو بنائی جائیں گی۔ بسم اللہ کا اعوذ باللہ سے دو طرح کا تعلق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اعوذ باللہ میں ما سوائے اللہ رب العزت کے ہر شے سے علیحدگی ہے، یعنی میں اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ رب العزت کے سوا ہر چیز سے دل کی وابستگی اور تعلق ختم کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ سے مراد یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کے سوا ہر شے سے بے نیازی اور علیحدگی اختیار کرتا ہوں، یا روحانی انداز میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سوائے اللہ رب العزت کی ہر شے سے دل کا منقطع ہو جانا اعوذ باللہ ہے۔ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ رب العزت کے عظیم پناہ گاہ میں آتا ہوں، جبکہ بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے، یعنی کسی کام کو ما سوائے اللہ رب العزت کے نام سے کسی اور نام سے شروع کرنے میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ توجہ اللہ سب پر مقدم ہے، اس لیے اعوذ باللہ بسم اللہ پر مقدم ہے۔ دوسرے یہ کہ اعوذ باللہ میں برے عقائد اور برے اعمال وغیرہ سے پرہیز ہے، اور بسم اللہ میں اچھے عقائد اور اچھے اعمال وغیرہ کو اللہ رب العزت سے حاصل کرنا مقصود ہے۔ تو گویا اعوذ باللہ پرہیز ہے اور بسم اللہ علاج ہے، اور پرہیز علاج پر مقدم ہے۔ پہلے بیماری کو رفع کرو، پھر مقویات کا استعمال کرو۔ بسم اللہ کے نکات میں دو قسم کے نکات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بسم اللہ ہر کام کی شروع میں کیوں پڑھی جاتی ہے۔ دوسرا بسم اللہ کے الفاظ یعنی اسم اللہ رحمان اور رحیم میں کیا کیا نکات ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ کفار عرب جب اپنا کوئی کام کرتے تھے تو اپنے ہر کام کو بتوں کے ناموں سے شروع کیا کرتے تھے، چنانچہ کہا کرتے تھے کہ بسم اللہ تو العزا، لہذا ضروری ہوا کہ ہر مومن مسلمان اپنے ہر کام کو اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرے۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ جس کام کی ابتدا اچھی ہو اس کام کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے تاکہ بچے کی نشوونما، بچے کے پروان چڑھنے کے تمام مراحل اللہ رب العزت کے نام پر ہوں، اور اس کی تمام تر زندگی اپنے سینے میں نور ایمان لے کر خیریت سے گزرے۔ اسی طرح دکاندار حضرات دکان کی پہلی بکری ادھار نہیں کرتا بلکہ نقد پیسے مانگتا ہے تاکہ سارا دن تجارت کے لیے اچھا گزرے۔ اسی طرح مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہر کام کی ابتدا اللہ رب العزت کے نام سے کرے تاکہ وہ کام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بخیر و بخوبی پایا تکمیل تک پہنچ سکے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ سرکاری مال پر کوئی سرکاری اسٹیمپ لگائی جاتی ہے تاکہ چور اس کو لیتے ہوئے خوف کھائے اور چرا نہ سکے، کیونکہ سرکاری مال کی چوری ایک قسم کی بغاوت ہے۔ اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ پڑھ کر کرے، کیونکہ یہ بسم اللہ اللہ رب العزت کی ایک اسٹیمپ ہے، یعنی اللہ رب العزت کی مہر ہے۔ کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینے سے مہر لگ جاتی ہے، اور مہر لگ جانے سے شیطان اور چور اس اسٹیمپ کو دیکھ کر ہزاروں میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اس کام میں شیطانوں کی دخل اندازی ناممکن ہو جاتی ہے، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور جس کام میں بسم اللہ پڑھ لی جائے اس کام میں اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور بسم اللہ کے پڑھ لینے سے وہ کام شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کی پوری بحث آگے اس ویڈیو کے بعد بسم اللہ کے فوائد پر ویڈیو بنائی جائے گی۔ جب انسان ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا، اور جان لو ہر کام میں بسم اللہ بغیر عشق کے پڑھی نہیں جا سکتی، کیونکہ ہماری زندگیوں میں بے پناہ دنیاوی کام ہیں، کام ہی کام ہیں، اور انسان دنیا کا ہو کر ہی رہ جاتا ہے، اور اس دنیا سے بے مقصد بغیر کچھ حاصل کیے اپنے خالق، اپنے مالک اللہ رب العزت کو بغیر پہچاننے کے، بغیر جاننے کے، بغیر ماننے کے، بغیر اپنی پہچان کے کہ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، اور مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت کا مجھے یاد کرنے کو کیوں کہتا ہے، اور میرا اللہ رب العزت سے تعلق کیا ہے۔ ان سب باتوں کو جاننے کے بغیر اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے، اور بغیر اپنی آخرت کو سنوارے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔
چند دن کی زندگی ہے، جان لو، پہچان لو، مان لو کہ ایک ہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اسی سے عشق کرو۔ اس لیے اللہ رب العزت کا ہر لمحہ ہر لحظہ نام لینے کے لیے ہمارے وجودوں کے اندر عشق کی گونج کا ہونا ضروری ہے۔ جب کسی شخص کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو وہ ہر لمحہ اس کے خیالوں میں، اس کی صورت میں گم رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کے عشق کے بغیر انسان اللہ رب العزت کو ہر لمحہ ہر لحظہ یاد نہیں کر سکتا۔ عشق ہوگا، جنون ہوگا تو پھر ہی بات بنے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے عشق مانگیں، سوز و بداد مانگیں، اللہ رب العزت سے اس کا محبوب مانگیں، درد صدیق مانگیں۔ محبوب مل گیا تو تب بھی بات بن گئی، خدا مل گیا تو تب بھی بات بن گئی۔ جب انسان کے اندر عشق کی آگ بھڑکتی ہے تو وہ سوائے محبوب کے ہر شے کو جلا کر راہ کر دیتی ہے، اور انسان اپنے محبوب کی عظمت میں گم ہو کر محبوب کی تعریف میں ہر لمحہ رطب لسان ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر آ کر وہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے اس کام میں برکت حاصل کر لیتا ہے، اور عاجزی کے ساتھ پکار اٹھتا ہے، اے اللہ رب العزت، اس کام کے کرنے کی توفیق تو نہیں عطا کی، اس کام کی تکمیل تیرے ہی کرم سے ہوئی۔ ایسا شخص خراباتی کہلاتا ہے، ایسا شخص روز محشر اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور جان لو کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے مظہر اتم نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہذا ماننا پڑے گا کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس ضمن میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تفسیر کبیر شریف میں بسم اللہ کے ماتحت ایک روایت بیان فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی انگوٹھی عطا فرمائی اور فرمایا کہ اس پر کسی نقاش سے لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نقاش کے پاس لے گئے اور فرمایا کہ اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو۔ نقاش نے حکم کی تعمیل کی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس انگوٹھی کو بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہوئے تو اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس میں گرامی بھی لکھا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر، یہ نام کی زیادتی کیسی؟ میں نے تو لا الہ الا اللہ لکھنے کا کہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اسم پاک کو تو میں نے اس لیے بڑھایا تھا کہ میری ذات نے گوارا نہ کیا کہ اللہ رب العزت کا نام ہو اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک نہ ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں اللہ رب العزت کے نام اور آپ کے نام میں جدائی نہ ہو جائے، یعنی رب کا ذکر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ ہو، لیکن اپنا نام میں نے نہیں بڑھایا۔ یہ عرض معروض ہو رہی تھی کہ جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیق کا نام اللہ رب العزت نے لکھوایا ہے۔ کیونکہ صدیق نے گوارا نہ کیا کہ آپ کا اسم گرامی اللہ رب العزت کے نام سے علیحدہ ہو جائے، تو اللہ رب العزت کی ذات نے بھی گوارا نہ کیا کہ صدیق کا نام آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جدا ہو جائے۔ اس لیے محبوب اور محب کا نام لکھ دیا گیا تاکہ محبوب درمیان میں آ جائے، اور محبوب کو درمیان میں رکھ کر محبوب کی عظمت کو بلند کرنا بھی مقصود تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک ہماری زندگیوں میں دم ہے، اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ ذکر حبیب بھی ہماری زبانوں پر ہر لمحہ ہر لحظہ جاری رہے۔ یاد مصطفیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہی ہماری زندگیوں کا سرمایہ ہے۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ در رسول پہ ایسا کبھی نہ دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے۔ اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے۔ شور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ اس دنیا کے سارے کام حقیقت میں انسان کے لیے زہر قاتل ہیں، کیونکہ یہ کام اللہ رب العزت سے غافل کرنے والے ہیں، اور ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ رب العزت سے جدا کر دے وہ دنیا ہے۔
اور دنیا کی حقیقت مکھی کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مولانا روم کیا خوب فرماتے ہیں، جس دنیا از خدا غافل بدن نہ سہم و ضرر و فرزند و زن۔ دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہو جانا دنیا ہے، نہ کہ سونا چاندی اولاد اور بیوی کا ہونا دنیا ہے۔ مولانا رومی اس شعر میں دنیا کی اصل حقیقت واضح کر رہے ہیں۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت، سیم و زر، بیوی اور بچے ہی دنیا ہیں اور یہ انسان کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن رومی فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں بذات خود بری نہیں ہیں اور نہ ہی یہ اصل دنیا ہے۔ اصل دنیا خدا کی یاد سے غافل ہو جانا ہے۔ اگر آپ کے پاس دولت اور خاندان ہے لیکن آپ کا دل اللہ رب العزت سے جڑا ہوا ہے، اس کے احکامات پر آپ چلتے ہیں، تو آپ دنیا دار نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے اور آپ کا دل اللہ رب العزت سے نہیں جڑا ہوا، تو وہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سب دنیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور آپ کا دل اللہ رب العزت سے جڑا ہوا ہو، تو آپ ہی شہنشاہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو ہمیں اللہ رب العزت سے غافل کر دے۔ اس کا حل صرف اور صرف اللہ رب العزت کا نام پاک ہے۔ جو انسان اللہ رب العزت کے نام پاک سے سارے کام شروع کرتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ رب العزت، تیری دی ہوئی توفیق سے، تیرے کرم سے یہ کام ہوا، اس کام کرنے کی طاقت تو نے ہی ہمیں عطا کی، تو اللہ رب العزت اس کے سارے کاموں میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں، اس کے سارے کام سنوار دیتے ہیں۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ جب کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے تو مانگنے کی غرض سے اس کی تعریف شروع کر دیتا ہے۔ فقیر کی اس تعریف سے امیر سمجھ جاتا ہے کہ یہ بیکاری میری تعریف کر کے مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگنا چاہتا ہے، تو گویا فقیر کا یہ کہنا کہ گھر والا بڑا سخی ہے، داتا ہے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ امیر آدمی مجھے کچھ نہ کچھ دے دے۔ اسی طرح جب انسان کوئی کام شروع کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کام میں اس کی مدد کریں، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اور اس کام کو پورا کرنے اور درست کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے، تو سیدھا سیدھا مدد نہیں مانگتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت سے سب سے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے، اسے یگانہ و یکتا ہستی کی توحید و رسالت کا نغمہ گاتا ہے، کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اے اللہ رب العزت، پاک ہے تیری ذات اپنی حمدوں کے ساتھ اور پاک ہے تیری ذات اپنی عظمتوں کے ساتھ، اور میں ہوں سرتپا گناہوں سے داغدار، اس لیے آ گرا ہوں تیرے در پر ہو کہ میں خوار و ذلیل، رحم کر تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے واسطے۔ اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت، میں تیری توحید و رسالت پر ایمان لے آیا، تیرے اور تیرے محبوب کے در کے سوا میرا کوئی در نہیں ہے، تو ہی ہمارے بیڑے پار لگانے والا ہے، تو ہی میرے کاموں کو سنوارنے والا ہے۔ جب انسان ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ رب العزت، تیرے ہی نام سے اور تیرے ہی بھروسے سے اس کام کو شروع کیا، تو ہی اس کو درست فرمانے والا ہے اور بخیر و بخوبی اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے والا ہے، تو اللہ رب العزت خود اس کے جائز کاموں میں اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ساتواں نقطہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی عاجزی اور کمزوری اور نیاز مندی اور اللہ رب العزت کی قدرت، رحمت، توفیق اور بے نیازی پر نگاہ رکھے، تاکہ بڑے سے بڑا کام کرنے پر بھی اس کے دل میں یہ غرور پیدا نہ ہو جائے کہ میں نے اتنا بڑا کام کر لیا، بلکہ یہ خیال رہے کہ میں تو ایک خالی برتن کی مانند ہوں، یہ جو نیک اور اچھا کام جس میں لوگوں کے لیے فلاح ہے مجھ سے سرزد ہوا ہے، میرا کوئی کمال نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کا فضل تھا تو مجھ سے یہ کام کروا لیا، اور یہ بات تب ہی حاصل ہوگی جبکہ انسان کا ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف دھیان رہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات میں فنا ہو جائے، ہر لمحہ ہر لحظہ اس کا خیال رہے، اللہ رب العزت اور اس کے محبوب سے جڑ جائے۔ لہذا جب انسان ہر کام کے شروع ہی میں بسم اللہ پڑھ لے گا تو انشاءاللہ کبھی اس میں میں پیدا نہیں ہوگی، بلکہ تو ہی تو کا راگ الاپتا رہے گا اور تو ہی تو میں فنا ہو کر یہی نغمہ الاپتا رہے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لاہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
वहदहू वहदहू अकेला है, ला शरीक लहू उसका कोई शरीक नहीं, लाहुल मुल्क उसी के लिए बादशाही है, वलहुल हम्द और उसी के लिए तारीफ है, युहयी व युमीत वही जिंदा करता है वही मारता है, वहुव हय्युल्ला यमूतु अबदन अबदा और हमेशा हमेशा के लिए वो जिंदा है, उसको कभी मौत नहीं आएगी। जुल जलाल वल इकराम वो बड़ी जलालियत बुजुर्गी वाला है, बेअदहिल खैर उसके हाथ में भलाई है, वह अला कुल्लि शैइन कदीर और वो हर चीज पर कादिर है। बिस्मिल्लाह की हिकमतें बयान करूंगा। पहली हिकमत, इंसान जब आलम अरवाह में पैदा हुआ तो सबसे पहला लफ्ज जो बोला वो लफ्ज भला था, यानी अल्लाह रब ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने अर्ज किया भला, हाँ तू ही हमारा रब है। तो सबसे पहले इंसान के मुंह से जो लफ्ज निकला वो भला था, यानी बे का लफ्ज निकला। जरा गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम कदीम कुरान मजीद को भी बे से शुरू किया, यानी बिस्मिल्लाह से शुरू किया, ताकि बिस्मिल्लाह के पढ़ते ही वो अहद मिसाक याद आ जाए जो सबसे पहले आलम अरवाह में हुआ था, ताकि इंसान इस अहद को बार बार याद करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद और रसालत पर हक़ुल यकीन से अमान ले आए और अपने ईमान को पुख्ता करता रहे, और रोज़े अज़ल जो अहद मिसाक हुआ था उसको बार बार याद करवाने का मकसद एक और भी था कि रोज़े अज़ल अल्लाह रब्बुल इज्जत अरवाह के दरमियान जो मुकालमा हुआ था, इंसान का वो सीना जो वस्ले महबूब अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीदार से मुनव्वर हुआ था, और वहाँ का वो दिल जो हुस्न महबूब के दाग से दागदार हुआ था, वो दाग आज भी तरोताज़ा रहें। इसलिए जब भी बिस्मिल्लाह पढ़ो तो वो अहद मिसाक तुम्हारे सामने आ जाना चाहिए, ताकि तेरा इश्क सलामत रहे, तेरे सीने में जो अलस्तु बिरब्बिकुम के लगे हुए दाग हैं वो आज भी ताज़ा रहें। ताज़ा ताज़ा खाही दाशतन गर्दा गहाए सीनारा, गाहे गाहे बाज खाही किस्साए पारी नारा। कभी कभी अपने महबूब के साथ गुजरे हुए लम्हात को दोहरा लिया कर, ताकि तेरे सीने में जो रोज़े अज़ल दाग लगे थे वो सलामत रहें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कुछ आसमानी कुतुब और सहाइफ में मुंदरज है वो सब कुछ कुरान मजीद में दर्ज है, और जो कुछ कुरान मजीद में है वो सब कुछ सूरत फातिहा में दर्ज है, और जो कुछ सूरत फातिहा में है वो सब कुछ तस्मीया में दर्ज है, और जो कुछ तस्मीया में है वो सब कुछ बा में मुंदरज है, और जो कुछ बा में दर्ज है वो सब कुछ उस नुक्ता बा में दर्ज है जो बा के नीचे है। मालूम हुआ कि बा का नुक्ता ही हकीकत है। और फरमाया हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहू ने कि आना नुक्ता बा, यानी मैं ही बिस्मिल्लाह की बा का नुक्ता हूँ। फरमाने मुस्तफ़ा लहमो का लहमी दमो का दमी, अली का गोश्त मेरा गोश्त, अली का खून मेरा खून। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वो तारीखी और मायानाद फरमान है जो आपने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान अजमत और अपने साथ इनके कामिल इत्तेहाद को बयान करने के लिए इरशाद फरमाया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुराद इंसान कामिल यानी पीर व मुर्शिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात के मज़हर अतम हैं। दूसरी हिकमत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम बार बार और बारी भी है, और ये सब बे से शुरू होते हैं, तो गोया इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत सारे नामों की तरफ इशारा भी हो गया। तीसरी हिकमत यह है कि नहवी कादे में बे मिलाने के लिए आती है, और कुरान करीम की तलावत करने वाला भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मिलना चाहता है और अल्लाह बेतलकी चाहता है, इसलिए वसल की हालत में गिर जाता है, तो ये चूंकि मिलने का वक्त है इसलिए बे से इब्तदा होगी। चौथी हिकमत यह है कि बे में इनकसारी है और अलफ में बुलंदी है, लिखने में भी और बोलने में भी, लिहाजा बंदे के इज़हार आजिज़ी के लिए बे ही मुनासिब है। अभी बंदे की इब्तदाई हालत है, पहले नाम तक तो पहुँच जाए फिर ज़ात तक भी पहुँच जाएगा। दूसरा नुकता यह है कि इसमें इस जानब इशारा है कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से बरकत और मदद हासिल की जाती है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम यानी लफ्ज़ अल्लाह से भी बरकत और मदद हासिल की जाती है। हालांकि लफ्ज़ अल्लाह रब नहीं है, ये तो कुछ हरूफ का मजमुआ है। अलफ लाम लाम और हे, इन हरूफ से मदद और बरकत लेना जायज़ है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारों से भी मदद लेना भी बदरजा आला अफजल है, क्योंकि अल्लाह के वली इन हरूफ अलिफ लाम लाम और हे से तो कम नहीं। इसम वो होता है जो ज़ात को बताए और ज़ात पर दलालत करे, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को ज़ाहिर करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक हैं, और महबूब रब्बिल आलमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात, रहमत, हदायत और कमालात सबके कामल
مظہر عظم ہے، یعنی اللہ رب العزت کی صفات کا سب سے کامل ظہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں ہوتا ہے۔ جب محمد ہوئے رسول اللہ تب کھلا لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عوالم میں کسی کے حاجت مند نہیں بلکہ سارا عالم ان کا محتاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تصوف کی روح سے کہاں کا اسم کہاں کا فعل یہ سب اعتبارات ہیں، اصل میں حقیقت محمدیہ ہی سب کچھ ہے۔ یہ سب حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی پرتو ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، وہی جلوہ شہر ہے، وہی اصل عالم و در ہے، وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دار ہے، پانی ایک ہی ہے مگر اعتبارات کے لحاظ سے نام الگ الگ رکھ دیے گئے۔ کہیں ساحل کہلایا، کہیں دھارا، کہیں پاٹ، کہیں موج، کہیں نہر، کہیں نالا، کہیں دریا سمندر کہلایا۔ سائنسی اعتبار سے پانی کی حقیقت ایک ہی ہے H2O، لیکن اعتبارات کے لحاظ سے نام الگ الگ رکھ دیے گئے۔ پانی منجمد ہوا تو برف کہلایا، اکٹھا ہوا تو تالاب کہلایا، پہاڑوں سے گرا تو ندی، آسمان سے گرا تو بارش، اور کہیں اولے کہلایا، کثرت میں صورت اختیار کی تو سمندر کہلایا۔ وہ نہ تھے تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہوں تو باغ ہو سفنا، وہی جان ہے جان سے ہے بقا، وہی بن ہے بن ہی سے بار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ دنیا تاریک اور بے رونق تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے قدموں کی خاک اقدس کے صدقے سے کائنات کا وجود اور اس کائنات کی بقا قائم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کائنات کی جان ہیں، آپ ہی جڑ ہیں اور آپ ہی کے وجود سے ہر ثمر اور بہار ہے۔ با ادب جکالو سروں کو کہ میں نام لوں گلو باغ کا، گلے در محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت اور احترام کا ایک اچھوتا اور بے مثل و بے مثال انداز اختیار کیا ہے۔ احترام کا تقاضا با ادب جکالو سروں کو، اقبال کہتے ہیں کہ اب میں کائنات کی اس عظیم ترین اور مقدس ترین ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ تمام انسانوں کو اپنے سروں کو ادب سے جھکا لینا چاہیے۔ گلے در و تازہ پور اقبال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلتر یعنی ایک ایسے خوبصورت تر و تازہ اور مہکتے ہوئے پھول سے تشبیہ دی ہے جس کی خوشبو سے پوری کائنات معطر ہے۔ چمن پاک دیار، اس گلے در محمد مصطفیٰ کا چمن ان کا پاک دیار یعنی مدینہ منورہ ہے، وہ شہر مقدس جہاں سے امن، رحمت اور ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ یہ شعر قرآن کریم کے اس حکم کی عکاسی کرتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آوازوں کو پست رکھنے اور بلند ترین ادب قائم رکھنے کا حکم دیا گیا۔ بارگاہ رسالت مآب میں ادب ہی پہلا کرینہ ہے، ادب ہے پہلا کرینہ محبت کے کرینوں میں۔ محبت میں اگر ہو جذبہ صادق تو آ ہی جایا کرتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے، اور ادب کے بغیر محبت کے دعوے سب فضول ہیں۔ اب آگے بسم اللہ میں جو رحمان اور رحیم آ رہا ہے یہ تو اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو کہ محبوب رب العالمین ہیں ان کو قرآن کریم میں رحیم فرمایا گیا۔ رہا لفظ رحمان، اس کے متعلق ظاہر یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صفات الہیہ سے موصوف ہیں۔ نیز قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ تفسیر کبیر اور تفسیر نعیمی کی شروع میں بسم اللہ کے متعلق درج کیا گیا ہے کہ حق تعالیٰ کے 3000 نام ہیں جن میں سے 1000 کو ملائکہ جانتے ہیں اور 1000 کو صرف انبیاء کرام، اور باقی 1000 میں سے 300 نام تورات شریف میں ہیں اور 300 زبور شریف میں ہیں اور 300 انجیل شریف میں ہیں، اور 99 نام قرآن مجید میں ہیں، اور ایک نام وہ ہے جس کو صرف اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رب العزت کے جو تینوں نام اللہ، رحمان اور رحیم ہیں، ان تینوں ناموں میں ان 3000 ناموں کے معنی پائے جاتے ہیں۔ لہذا جس نے ان 3 ناموں یعنی اللہ، رحمان، رحیم سے حق تعالیٰ کو یاد کر لیا، گویا اس نے تمام ناموں یعنی 3000 ناموں سے اللہ رب العزت کو یاد کر لیا،
آپ اندازہ کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی فضیلت ہے، کیونکہ اس میں اللہ بھی آ گیا، رحمان بھی آ گیا اور رحیم بھی آ گیا، اور جس نے بھی بسم اللہ کو ایک دفعہ پڑھ لیا اس نے 3000 ناموں کو پڑھ لیا۔ ان تمام ناموں میں لفظ اللہ حق سبحانہ و تعالی اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اور باقی اسماء صفاتیاں ہیں، لیکن ذاتی نام اسے کہتے ہیں جو کہ صرف ذات کو بتائے، اور صفاتی نام وہ کہلاتے ہیں جو کہ ذات کے ساتھ صفت کی طرف بھی اشارہ کریں۔ جیسے ایک آدمی کا نام عبداللہ خان ہے لیکن وہ مولوی بھی ہے، اس واسطے اسے عالم بھی کہتے ہیں، اور چونکہ اس آدمی نے قرآن کریم کو بھی حفظ کیا ہوا ہے تو اسے حافظ بھی کہتے ہیں۔ قرأت بھی سیکھی ہے اس واسطے اس کو قاری بھی کہتے ہیں۔ زمین کا مالک بھی ہے اس لیے اس کو ذمہ دار بھی کہتے ہیں۔ تو عبداللہ تو اس کا ذاتی نام ہوا کیونکہ اس نے فقط اس کی ذات کو بتایا، علم، قرأت اور حفظ وغیرہ کی طرف اشارہ نہ کیا، اور دوسرے نام اس کے صفاتی نام ہے۔ اس طرح لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو بتاتا ہے، اور باقی علیم، قدیر، رحمان اور رحیم وغیرہ اس کی صفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو بھی علم سیکھ لے اسے عالم، اور جو بھی قرآن پاک حفظ کر لے اسے حافظ کہا جائے گا، لیکن اس علم اور حفظ کی وجہ سے کسی کو عبداللہ خان نہ کہا جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم میں حق سبحانہ تعالیٰ کے بعد صفاتی نام رؤوف رحیم وغیرہ غیر اللہ کے لیے استعمال فرمائے گئے، لیکن الہ کسی کو نہ کہا گیا۔ یعنی صفاتی ناموں سے تو ہم اپنا نام رکھ سکتے ہیں، لیکن ذاتی نام یعنی اللہ کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا۔ دوسرے یہ کہ اسم ذات یعنی اللہ کبھی کسی اسم کی صفت بن کر نہیں آیا بلکہ صفتوں کا موصوف بن کر آتا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ خان عالم، فاضل، حاجی، قاری ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے حج کیا ہو تو اس حاجی صاحب کو ہم عبداللہ کہہ دیں، یہ نہیں کہہ سکتے۔ کسی نے قرأت سیکھی ہو اور اس قاری صاحب کو ہم عبداللہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ عالم بن گیا تو اس عالم صاحب کو ہم عبداللہ صاحب نہیں کہہ سکتے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ خان قاری ہیں، عالم ہے، فاضل ہیں، حاجی صاحب ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہر جگہ لفظ اللہ موصوف بن کر تو آیا مگر کسی اسم کی صفت نہ بنا۔ تیسری پہچان یہ ہے کہ اسماء و صفات میں زیادتی کمی کا احتمال ہوتا ہے، لیکن اسم ذات اللہ رب العزت میں یہ احتمال نہیں۔ مثلا یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص سے زیادہ عالم ہے، اس سے زیادہ اچھی قرأت کرتا ہے، اس سے زیادہ مالدار ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے اس سے زیادہ عبداللہ ہے، لیکن ذات میں نہیں۔ اسی طرح حق سبحانہ وتعالی اللہ رب العزت کے دوسرے بات ناموں میں تفصیل وغیرہ کے سیغے بن سکتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ عالم بھی ہے، علیم بھی ہے، قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، لیکن لفظ اللہ کی نہ تفسیر بنے گی، نہ مبالغہ، نہ صفت مشبہ وغیرہ۔ اس کا فرق بہت خیال رکھنا چاہیے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ لہو سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں بلندی، چونکہ حق تعالیٰ کی ذات تمام ممکنات سے بلند و بالا ہے، اس لیے اس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں لفظ لہو کے معنی حجاب بھی ہیں، یعنی پردہ، چونکہ حق تعالیٰ کی ذات نظر، خیال، مکان، وہم، عقل سب سے وراء الورا ہے، اس لیے اسے اللہ کہتے ہیں۔ لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، اے بردر از قیاس و خیال و گمان و وہم وظہر چے گفتہ اندو شنیدم و خواندیم۔ لفظ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات زیادتی ظہور کی وجہ سے چھپ گئی اور کمال نور کی وجہ سے نظر نہ آ سکی۔ بے حجابی یہ کہ ہر ذرہ میں جلوہ آشکار، اس پہ گھمگٹ یہ کہ صورت آج تک نہ دیتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ اس الہ سے بنا ہے جس کے معنی ہے عاجزی اور زاری کرنا، کیونکہ تمام بندے اس کی بارگاہ میں عاجزی اور زاری کرتے ہیں، لہذا اسے اللہ کہتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان اسباب پر نظر کر لیتا ہے، لیکن پھر اس کی انتہا مسبب الاسباب پر ہی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ لفظ اللہ اس الہ سے بنا ہے کہ جس کے معنی ہیں گھبرا کر آنا، چونکہ تمام مخلوقات پر مصیبت میں آخرکار رب کی طرف ہی پناہ پکڑتی ہے، اس لیے اس کا نام اللہ ہے۔ صاحب تفسیر کبیر نے اس معنی کے ماتحت فرمایا کہ مقروض قرض دار دینے والے کو دیکھ کر بھاگتا ہے، لیکن پروردگار ایسا کریم ہے کہ اس کے مقروض بندے قرض دار ہونے کے باوجود اس کی بارگاہ کی طرف بھاگتے ہیں، بلکہ وہ خود بلا رہا ہوتا ہے۔ سورہ الزاریات میں
فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ بھاگ کر آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف ارشاد فرمایا گیا ہے۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ لفظ اللہ کسی لفظ سے نہیں بنا، جیسے اس کی ذات کسی سے نہیں بنی ایسے ہی اس کا نام پاک بھی کسی لفظ سے نہیں بنا۔ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات ہماری عقل و فہم سے وراء الورا ہے، کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا کما حقہ جیسا کہ اس کی شایان شان ہے ادراک نہیں کر سکتا، بلکہ اسی طرح اللہ رب العزت کا نام پاک ہماری عقل و فہم سے وراء الورا ہے۔ مالدار بادشاہ کی دربار پہ جب فقراء آتے ہیں تو فقراء کو مین دروازے سے ہی روک دیا جاتا ہے تاکہ فقراء بادشاہ کے دربار پر نہ آ سکیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اللہ رب العزت تو اتنی کریم اور غنی ذات ہے کہ جس کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ دنیا دار لوگ، دنیا دار بادشاہ تو فقیروں کو بھگاتے ہیں، لیکن وحدہ لا شریک ایسی ذات ہے انسانوں سے کہتا ہے اے میرے بندو میری طرف بھاگ کر آؤ، وفروا الی اللہ بھاگ کر میری طرف آؤ۔ اور اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جس کو کائنات کا مالک، کائنات کا بادشاہ اپنا بندہ کہے اور کہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ بھاگ کر میری طرف آؤ۔ اور یہ جملہ بھاگ کر میری طرف آؤ اللہ رب العزت کی اپنے بندے سے بھی اپنا محبت کا بہت بڑا ثبوت ہے، مگر افسوس صد افسوس ہم نے کبھی غور کیا ہی نہیں۔ ہمارا مالک، ہمارا خالق اپنا بندہ کہہ رہا ہے اور اپنی طرف ہمیں بلا رہا ہے۔ یہ وہی ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے، کائنات کے تمام خزانے اسی کے ہیں، حکومت اسی کی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا خالق ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ ہمیں اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ ذرا غور کریں، آپ کو اللہ رب العزت سے محبت ہو جائے گی۔ قل یا عبادی الذین، اے میرے محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دو، ان کا میرے بندوں کہنا۔ کائنات کے تمام خزانوں پر اسی کی ہی حکومت ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا خالق کتنے پیار سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، اسی جملے پر آپ غور کر لیں، آپ کو اللہ رب العزت سے محبت ہو جائے گی۔ قل یا عبادی الذین، اے میرے محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دو۔ اس کا میرے بندوں کہہ دینا، اس کا وہوا معاکم اینما کنتم کہہ دینا، اس کا وفی انفسکم افلا تبصرون کہہ دینا، اس کا فینما تولوا ثم وجہ اللہ کہہ دینا، یہ اس کی ہم سے بے پناہ محبت کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون پر غور کر اور اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدائے افلاق ہے تو، تیرے سید زبوں فرشتہ ہو، کہ شاہین شہ لولاک ہے تو، جان لو سکون ہمارے اندر موجود ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور میں خود میرے نشانات تمہاری ہی ذات کے اندر موجود ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک ذرہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے باہر نہیں ہے۔ اب ہمیں شعور نہیں ہے، ہم نے کبھی سوچنے کی کوشش کی ہی نہیں کہ حالانکہ اللہ رب العزت کی رحمت پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہم اس ذات کی رحمت سے باہر نہیں جا سکتے، یعنی وہ ذات تو سراسر ہر لمحہ بلمحہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم اپنی اس دنیا میں اس قدر گم ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ سب پریشانیوں کی یہی وجہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ حق الیقین سے جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک لمحے کے ہزاروں حصے کے برابر بھی ہم سے جدا نہیں ہے۔ جب ہم اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے کرم کو اپنے وجود میں پائیں گے تو ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔